ان کے بعد استدلال پیش نہیں کرنے دی. اس بات پر گواہی ہے کہ قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے، جیسا کہ یہ مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن و سننا. خیر، دوسری بات یہ کہ نبوت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، یہ مین آیت تھی جو کہ میں نے پیش کی. الحمدللہ اس بات کے اوپر انصر رضا صاحب نے مان لیا کہ یہ بات میں نے درست کہی کہ اللہ کا ہی ہے. تو پھر انصر رضا صاحب کی جو ضرورت نبوت والا دعویٰ ہے نا کہ صرف جی ضرورت نبوت کی تب آئے گی جب بگاڑ ہوگا، اور بگاڑ ہوگا تو لازمی آٹومیٹکلی نبوتیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ تو اسی جگہ پر رد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک آیت کے علاوہ اور کوئی چیز چاہیے بھی نہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا دعویٰ جو تھا اس کے اندر کہیں پر بھی مشیت الہی کا ذکر موجود نہیں تھا. حالت دیکھ کر نہیں آتی نبوت، اکثریت کے مطالبے پر نہیں آتی نبوت، اور نہ ہی بگاڑ کے شور سے آتی ہے نبوت. نبوت اللہ کا فیصلہ ہے، انسانی تجزیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت آفاقی ہے وہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اتنا اسٹرانگ دعویٰ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی آ کے کر ہی کچھ نہیں سکتا. یا تو پھر آپ جمیعہ کا تخصیص کریں گے، جمیعہ کی تخصیص کے اوپر پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننا پڑے گا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد آبسلیٹ ہو چکی ہے. قرآن آبسلیٹ ہو چکا ہے، نئے دور کے ساتھ نہیں ہے، اور اس سے بالکل سیدھا اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب اللہ کے اوپر انگلی اٹھانا لازم آ جائے گا. عالمگیری رسالت کے بعد نئی رسالت کا تصور منطقی طور پر منافی ہے، منطقی طور پر ایمانی نہیں ہے، کوئی مانی رکھتا ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر. پھر ہم تو ختم نبوت کو اللہ کے اس حکم پہ مانتے ہیں، اپنے کلابے نہیں ملاتے. جب اللہ نے کہہ دیا ولا کہ رسول اللہ خاتم النبیین، تو ہم کہتے ہیں بس خاموشی، اپنے زوم کو اپنے استدلال کو پیش نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یہ آیت واحد مگر فیصلہ کن ہے، اور اس کے ساتھ اگر ملا لیا جائے الیوم اکملت لکم دینکم کو، تو مکمل کامل ہوتی ہے چیز پرفیکٹ، اور پرفیکشن کے اندر بہتری کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. یہ پرفیکشن کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جس کو کہ اللہ نے اکملت لکم دینکم سے واضح کر دیا ہے. پھر ہدایت نبی دیتا ہے اللہ، ظلمات سے نبی نکالتا ہے یا اللہ یا اس کی آیات. قد تبین الرشد من الغی والی آیت کو پورا مطالعہ کریں، اللہ کہتا ہے اللہ نکالتا ہے ظلمتوں میں سے. ٹھیک ہے، اس کا ذریعہ نبی ضرور بناتا ہے، اور اسی کا ذریعہ آیات بھی بناتا ہے. اب جب آیات موجود ہیں، مکمل ہے، ہر چیز کی ان میں تفصیل موجود ہے، تو یہ دعویٰ جو انصر رضا صاحب کا ہے یہ خود ہی دم توڑ جاتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو زبردستی ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے. اللہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، رسول کا کام بلاغ ہے. انذار کا ذریعہ باقی رکھا گیا قرآن کے تھرو. سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 اس پر گواہ ہے، ومن بلاغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے. اب امت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یہ رسپانسبلٹی اب شفٹ ہوئی ہے امت کی طرف کہ تم نے پہنچانا ہے قرآن کو ہر جگہ تک. ٹھیک ہے، اور قرآن کے اندر کیا چیز ہے؟ جامعیت ہے. تبیان لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء 6:38 16 کی 89 انا لہ لحافظون. اور حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حفاظت پر مامور ہے. تو جب کتاب مکمل محفوظ ہر دور کے لیے، اس کے ساتھ نئی وحی در حقیقت قرآن پر عدم اعتماد ہے. قرآن کو یہ کہنے کے برابر ہے معاذ اللہ کہ تم کافی نہیں رہے اب 1400 سال کے بعد. ایسا بالکل نہیں ہے. مسلمان قیامت تک اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارث بنا دیا. سورہ فاطر کی آیت جو میں پیش کر چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارث بنا دیا اس کتاب کا اللہ کے بندوں میں سے. عبادنا کا لفظ استعمال کیا. یہ آیت خاموشی سے پورا نظام بدل دیتی ہے جو پچھلے انبیاء میں تھا. پہلے کیا تھا؟ نبی کا وارث ہوتا تھا، اب امت نبی کی وارث بن گئی، تو ضرورت نبوت کی جڑ ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب نبی وارث نہیں ہے بلکہ اب امت وارث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ وارث ہے قرآن کی. علماء، مشائخ کتاب کے امین ہے. جیسے میں نے ایک ایگزامپل بھی دی کہ اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے محمد رسول اللہ کے اندر میں محمد ہوں، پورے علماء اس کو پکڑ لیں گے، میں خود پکڑ لوں گا، انصر رضا صاحب بھی انشاءاللہ اسے پکڑیں گے. بگاڑ کا حل نیا نبی نہیں، بدل دی جاتی ہے قوم.
میں نے سورہ آل عمران کی آیت بھی پیش کی، لیکن یہ سورہ محمد کی آخری آیت 47 کی 38، یہ سنت الہی ہے۔ قوم بگڑتی ہے، قوم بدلتی جاتی ہے۔ بدلتی کیسے جاتی ہے؟ قوم اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر جو امت ہے اس کو کہا گیا ہے کہ مومنو اگر تم نے پیٹ پھیری تو ہم کوئی ایسی قوم لے آئیں گے جو اللہ کے ساتھ صحیح وعدہ نبھائے گی، جو ان کو وعدہ دیا جائے گا۔ آخری فیصلہ کن بات، معزز سامعین، اگر بگاڑ پر نبی آتا تو قرآن یہ بتاتا، قرآن نے کہیں نہیں بتایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری کرنا قرآن کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ادھورا سمجھنا ہے، جو کہ ایک اتنا بڑا کفر ہے، میں تو کہوں گا شرک ہے، کہ اس کے اندر جو اللہ نے جس چیز کو مکمل قرار دے دیا ہم اس کے اندر ہیلے حجتیں نکالیں۔ اور یاد رکھیے گا، دین صرف قرآن، دین پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے اندر صرف شریعت ہی نہیں، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بھی ہے، ایک دوسرے کو ملنا جلنا بھی ہے، ٹھیک ہے، مسکینوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پورا وے آف لائف ہے۔ یہ دین مکمل کیا اللہ نے۔ قرآن تو اس کا منبع ہے، ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر امت اس کو ترک کرے گی تو میرے نبی کیا فرمائیں گے جی کاظمی صاحب، کہ اے اللہ، اس نے آخری جملہ، اے اللہ اس امت نے جس کے اندر اتنے بگاڑ انصر رضا صاحب گنوا رہے ہیں، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ قیامت والے دن کا مکالمہ یاد رکھیے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اس بات پہ قطعی مہر ہے کہ اب قرآن ہی حل ہے، اسی کا پکڑنا جائز ہے، اسی پر آنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اقامت دین کی طرف آئیں، مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وسلام علی من اتبع الہدی۔ جی انصر بھائی۔ نہیں، انہوں نے بس آخری بات کرنی تھی، وہ کر دیا، تو میرا تو کوئی نہیں بنتا نا میں دوبارہ بات کروں۔ جی تو آپ نے 2 ہفتے کا کہا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کیونکہ اگر اگلے 1 ہفتے میں ہے، اگلے منڈے کو میری اپائنٹمنٹ ہے ایک جگہ پہ، مجھے کافی دیر لگ جائے گی وہاں۔ اگلے ٹیوزڈے کو کر لیں۔ نہیں، آپ 2 ہفتے کا ٹائم لے لیں نا، اس سے نیکسٹ منڈے کر لیں۔ اچھا، وہ پھر نا اصل میں بالکل نا آ جائے گا، نیو ایئر کے پاس آ جائے گا، تو اس کے اندر پھر نا چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اور بچوں کو شاید، چلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ نا نوید کے تھرو رابطہ کر لوں گا، اور اگر آپ مجھے اپنا اعتماد کریں تو اپنا نمبر بھی بھجوا دیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں نہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو بھی ہاں بھجوا جی دوں گا۔ آپ ایسا کریں کہ نوید کو اپنا نمبر دیں تاکہ میں وہ آیات آپ کو جو ہے نا وہ واٹس ایپ کر دوں۔ نوید کے پاس آلریڈی میرا نمبر ہے انصر رضا صاحب۔ ٹھیک ہے نوید بھائی، مجھے دے دیں اور کہ نمبر، باقی میں نا اسپیشلی طور پر اپنے ہوسٹ کا جو ہوں وہ شکر گزار ہوں، ڈسپلن کے معاملے میں انہوں نے مطلب بڑا اچھا معیار قائم کیا ہے، اور میں مطلب نوید صاحب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ نوید صاحب پہلے سے بہت زیادہ امپروومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں آپ واقعی وہ ایک براڈ کاسٹ رن کرنا جانتے ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل لیول کی ڈیبیٹس اور ڈیبیٹرز آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، ویسے ٹیوزڈے بھی ہو سکتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم آپس میں باہمی مشورے سے انشاءاللہ کر لیں گے اس کو۔ ہاں کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب مجھے دیجیے اجازت۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ تھینک یو سو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حامی و ناصر۔ جی اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے بھائیوں کو جو موجود ہیں، جزاک اللہ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، راجہ صاحب السلام علیکم، ابو زرون بھائی السلام علیکم، اور جو سیکر بھائی ہیں السلام علیکم، راشد بھائی السلام علیکم، اور جتنے بھی بھائی ہیں۔ تو چلے گئے، میں نے خیال ہے جی افضل بڑائی صاحب آئے تھے لیکن وہ چلے گئے۔ جی جی وعلیکم جی اگر کوئی السلام، بھائی السلام کوئی علیکم، کمنٹ کرنا کیسے چاہتا ہیں ہے تو آپ؟ پلیز ٹھیک ہیں؟ لازم۔ جی وعلیکم السلام شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں انصر صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جی، نو ڈاؤٹ کہ بڑے حوصلے سے بہت ساری چیزیں سخت سنتے بھی ہیں، اور جب کرتے ہیں تو پھر وہ رائٹ بھی رکھتے ہیں کہ دوسرا بھی سنیں۔ تو انصر بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ڈیبیٹ میں ہم لوگ سیکھیں گے، اور بہت ساری چیزوں کا انالیسس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور کاظمی صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ آمین۔ جی السلام علیکم نوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام بزرگ بھائی۔